أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر جن کا نام اسم گرامی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، ان آیتوں کو لے کر کے اس پورے خطبہ جمعہ کے اندر، ان آیتوں کے اندر کیا بتلایا گیا ہے نبی کا اوصاف، ان آیتوں کے اندر جو بتلایا گیا ہے کیا نبی کے اندر وہ اوصاف تھے، انشاءاللہ تعالی پورے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو شاہد ومبشرا اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اے نبی آپ اللہ کی طرف سے گواہ دینے والے ہیں، ومبشرا اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیرا اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا اور آپ سراجا منیرا ہیں، آپ روشن چراغ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 اوصاف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر تذکرہ کیا. پہلی صفت، پہلا اوصاف جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اگر کوئی آدمی گواہی دینے والا ہو، خوشخبری دینے والا ہو، لوگوں کو جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، حشر کی ہولناکیوں کے بارے میں ڈرانے والا ہو، تو یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس آدمی کی جو زندگی کے اندر وہ عمل کر رہا ہے، کیا وہ اپنے زبان سے سچی بات بولتا ہے یا جھوٹ بات بولتا ہے. اس آدمی کے اخلاق کو ہم دیکھیں گے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، آپ اتنے سچے تھے، آپ اتنے صادق تھے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کو سچا کہتا تھا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد تم جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے ہو، تم سچے ہو، لیکن اے محمد جو بات تم بولتے ہو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری بات ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھتی ہے۔ ابو سفیان جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، روم کے بادشاہ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے پوچھا، اے ابو سفیان بتاؤ، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تمہارے خاندان میں جو یہ محمد نامی شخص ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیا یہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ بولتے ہوئے اس کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ تو ابو سفیان جو اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کافر تھے، غیر مسلم تھے، نبی کے دشمن تھے، جنگ کے موقع پر نبی کے خلاف جو لشکر تھا اس کے سربراہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ایسے شخص کی گواہی، بشارت اور ڈرانے والا ضرور جو باتیں نبی نے کہی ہے وہ سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، جب گواہی دی اللہ رب العالمین کی، قرآن کے بارے میں گواہی دی، اپنے نبی ہونے کے بارے میں گواہی دی، تو وہ گواہ کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلاتا ہے، اے مکہ کے لوگوں آج تم سے کچھ کہنا ہے، آ جاؤ بہت اہم بات کرنی ہے تم سے۔ مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں، آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، میں یہاں جس پہاڑی پر کھڑا ہوں اس کے پیچھے جو گڑھا ہے، جو کھائی ہے، اس کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی بھی گروہ نہیں ہے۔ اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ یہاں لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اے لوگوں کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، اے محمد کیا بات کرتے ہو، زندگی کے اندر کبھی بھی تمہیں ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قالوا ما ضربنا الا صدقا، اے محمد ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ نبی نے کہا، اے لوگو اگر تم مجھے سچا مانتے ہو، صادق مانتے ہو، تو میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اے لوگو کیا تم یہ بات قبول کرتے ہو؟ سارے لوگ سر جھکا لیے، کوئی نہیں بولا، خاموش رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے لوگوں نے کہا نبی آپ سچے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے لوگوں نے خود کہا تھا، مجمع کے لوگوں نے، اے نبی آپ سچے۔ سارے لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، کوئی نہیں بولا نبی کے خلاف۔ لیکن سب سے پہلے نبی نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کی گواہی دی۔ وہ شاہد جب گواہی دیتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے گھر کا آدمی، آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تو برباد ہو جا، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کسی نے سچ کہا، سب سے پہلے آپ کے گھر سے آپ کی مخالفت ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، وہاں پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بلا کہے، تو کیا آپ کو اس کو بدلے میں برا بلا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کہے تیری ماں کی اور ہم بھی کہہ دے تیری ماں کی، تو کیا رہ جائے گا؟ نبی نے کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔
لیکن نبی خاموش رہے، نبی کا رب خاموش نہیں رہا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نبی خاموش رہے لیکن نبی کا رب خاموش نہیں رہا. قرآن کی ایک سورت ہی ابو لہب کی بربادی کے تعلق سے اللہ نے اتار دی. اے ابو لہب، تو میرے نبی کی بربادی کے تعلق سے اپنے زبان سے بد دعا دے رہا ہے. اے ابو لہب تو برباد ہو جا، اے ابو لہب تو برباد ہو جا، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اللہ کی طرف بلایا. شاہد جب گواہی دیتا ہے تو اس طریقے سے گواہی دیتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا. اللہ کے نبی نے کہا، اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، آج میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم لوگ میرے بارے میں گواہی دو. اے میرے ساتھیو، اللہ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، کیا میں نے تم تک وہ دین پہنچا دیا ہے؟ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام مکمل طریقے سے تم تک پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ اے نبی، آپ نے اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھا دی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوئے اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. اے اللہ، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. نبی کا اوصاف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا گواہی کے تعلق سے، نبی اللہ کے بارے میں گواہ دے رہے ہیں. ابو بکر کے پاس آئے کچھ لوگ، کچھ کافر، کہنے لگے، اے ابو بکر، بیت المقدس تک جانے کے لیے یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا؟ ابو بکر نے کہا، 1 مہینہ لگے گا. گھوڑے سے اگر ہم یہاں سے سفر کریں آنے اور جانے کا بیت المقدس تک تو 1 مہینہ لگے گا. لوگوں نے کہا، کیا تم مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا، اس میں ماننے کی کیا بات ہے؟ میں بھی گیا ہوں اور آیا ہوں لوٹ کر کے. بیت المقدس کا ایک دروازہ، ایک کھمبا میں نے دیکھا ہے. 1 مہینہ لگتا ہے آنے اور جانے میں. کافروں نے کہا، اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے جو کل یہاں ہمارے ساتھ موجود تھا، اگر وہ یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے واپس آ گیا، میں بیت المقدس رات ہی میں گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا، تو اے ابو بکر تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ ابو بکر نے کہا، اے کافروں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے جو یہ دعویٰ کرے. لوگوں نے کہا، مانتے ہو؟ کہاں؟ کون ہے جو راتوں رات جائے اور واپس آ جائے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. کافروں نے کہا، اے ابو بکر، یہ دعویٰ کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا نبی ہے. تمہارا نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے. ابو بکر نے کہا، ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے کہا، اے کافروں سن لو، اگر کوئی یہ کہے جو کل میرے اور آپ کے ساتھ یہاں موجود تھا وہ راتوں رات بیت المقدس سے واپس آ گیا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. لیکن اگر میرے نبی نے یہ بات کہی تو سچ کہا. آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، سچ مان لیجیے. کوئی دوسرا کہے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن اگر میرے نبی نے کہا ہے تو وہ انہوں نے سچ کہا. آپ کی گواہی پر ابو بکر بھی گواہ بن گئے. اس سے سچا گواہ اور کیا چاہیے؟ آج گواہی دینا رہتا ہے کہیں پر بھی تو لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. لیکن میرے نبی کا جو معاملہ تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی خود بھی دی اور آپ کے گواہی پر لوگوں نے بھی گواہی دی. ابو بکر گئے لوگوں کے ساتھ وہاں پر. لوگوں نے کہا، اے ابو بکر، تم بیت المقدس گئے ہو، ایک کھمبا، ایک دروازہ، ایک اینٹ دیکھی ہے، کیا ہے، کیسا بنا ہے بیت المقدس؟ اے ابو بکر، محمد سے پوچھو کیسا ہے بیت المقدس؟ یہ دروازہ کہاں پہ ہے، یہ کھمبا کہاں پہ ہے، کتنے دروازے، کتنے کھمبے ہیں؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے پیش کر دیا. ابو بکر پوچھ رہے تھے یہ کہاں پر ہے؟ میں بتا رہا تھا یہ کھمبا یہ دروازہ کہاں پہ ہے، میں بتاتا چلا گیا، لیکن پھر بھی کافروں نے انکار کر دیا، مشرکوں نے انکار کر دیا. شاہد اس طریقے سے گواہی دیتا ہے مسلمان. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بھیجا ہے. خوشخبری دینے والا کس چیز کا؟ کوئی آدمی اگر نیک عمل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اس آدمی کے لیے خوشخبری نبی نے سنائی. مبشر اس طریقے سے بشارت دیتا ہے، اس طریقے سے بشارت دیتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا. قرآن نے نقل کیا، نبی نے فرمایا، نبی نے لوگوں کو بشارت دی، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو. اے اللہ سے ڈرنے والوں، اے متقیوں، اے پرہیزگاروں، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. ان للمتقین مفازا. بشارت دینے والا جب بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کو بشارت دیتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. خوشخبری دینے والا اس طریقے سے خوشخبری دے رہا ہے، اس طریقے سے بشارت دے رہا ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنایا، اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا. خوشخبری دینے والا اس طریقے سے خوشخبری دے رہا ہے کہ اے لوگوں اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور اگر باپ صحیح طریقے سے، اس کے والدین صحیح طریقے سے ان بیٹیوں کی تربیت کر دیں، تعلیم انہیں صحیح طریقے سے دلوا دے اور اچھے گھرانے میں دیندار لڑکے سے شادی کروا دے. اے لوگوں اگر کسی نے یہ عمل کیا، جاؤ کل قیامت کے دن جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں اس طریقے سے میرے ساتھ وہ جنت کے اندر رہے گا. خوشخبری دینے والا اس طریقے سے 3 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر دے، صحیح تعلیم دلوا دے، دین کے راستے پر چلوا دے اور صحیح گھرانے میں دیندار لڑکے سے شادی کروا دے. کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرا پڑوسی رہے گا. ایک صحابی اٹھ گئے، اے اللہ کے نبی میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، اے اللہ کے نبی میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں یہ خوشخبری نہیں ہے؟ مبشر جواب دیتا ہے، بشارت دینے والا جواب دیتا ہے، اے لوگوں جاؤ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور صحیح طریقے سے تربیت کر دی، تعلیم و تربیت کر دی اور اچھے گھرانے میں شادی کر دی، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر رہے گا. دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، اے اللہ کے نبی کیا مجھے جنت میں جانے کی یہ خوشخبری نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں جاؤ اگر ایک ہی بیٹی کی صحیح طریقے سے تربیت کر دی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. یہ خوشخبری سنائی نبی نے لوگوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، لوگوں سے کہا ہے لوگوں کون ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، صدقہ کرے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. عثمان کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میرا نام لکھ لیجئے، 100 اونٹ عثمان کے نام سے اللہ کے راستے میں خیرات کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عثمان کی قبول کی. پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر عثمان اٹھ گئے، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ لکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں عثمان کے سوا کوئی بھی اٹھ سکتا ہے. اے عثمان
تم نے 200 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے ہو، دوبارہ نہیں اٹھنا۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر عثمان اٹھ گئے، 300 اونٹ پورا ہو گیا۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، 700 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے عثمان تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر سن لو، اے عمر سن لو، اے علی سن لو، اے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سن لو، اے میرے ساتھیوں سن لو، عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی کا کام کرے یا نہ کرے، اسے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ خوشخبری سنائی نبی نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، ونذیرا اور ڈرانے والا، نذیرا ڈرانے والا۔ کس چیز سے؟ سانپ بچھو سے، جانور سے نہیں، ڈرانے والا، عذاب قبر سے ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا بنایا ہے اور بھیجا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقے سے ڈرایا، برائی کرنے والوں کو اس طریقے سے نبی نے ڈرایا کہ ایک مرتبہ عثمان سے لوگوں نے سوال کیا، اے عثمان جہنم کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، اے عثمان حشر کے ہولناکیوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، اے عثمان تمہارے سامنے جہنم کے آگ کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، لیکن اے عثمان جب عذاب قبر کے بارے میں تمہارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو تم اتنا زار و قطار کیوں رونے لگتے ہو؟ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ عثمان کہنے لگے، اے لوگو آخرت کی منزل سب سے پہلے قبر ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو قبر کے اندر کامیاب ہو گیا پہلی منزل میں، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے میں خوف کرتا ہوں۔ نذیرہ، نبی نے لوگوں کو قبر کے بارے میں ڈرایا، جہنم کے بارے میں ڈرایا، اسی لیے لوگ اس طریقے سے قبر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ برائیوں کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں کیا جہنم سے خوف ہے مسلمان؟ کیا آج ہمیں عذاب قبر سے خوف ہے؟ کیا آج ہمیں موت کی سختیوں کا خیال ہے؟ کیا آج ہمیں حشر کا میدان کا وہ منظر نہیں معلوم ہے؟ آج ہم بھول چکے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے ڈرایا لوگوں کو کہ آپ نے فرمایا، ہے لوگوں جہنم کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو جان لو، جہنم کو 1000 سال تک گرمایا گیا، سلگایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی، پھر جہنم کے عذاب کو، جہنم کے آگ کو 2000 سال تک یعنی 1000 سال تک اور گرمایا گیا تو جہنم کا آگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، پھر 1000 سال تک گرمایا گیا تو جہنم کا جو آگ ہے وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اور اے لوگوں سن لو، جہنم کے آگ کے اندر اگر کوئی سوئی کے برابر اس میں چھید کر دے، سوراخ کر دے، اور جہنم میں سے اس سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے اور اتنا آگ نکل جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ نبی نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا، اللہ کی طرف بلایا۔ نذیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم، لیکن اے مسلمانوں آج ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، آج ہمیں جہنم کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر ہمیں عذاب قبر کے بارے میں خیال آ جائے، اگر ہمیں عذاب جہنم کے بارے میں ہمارے دل کے اندر خوف آ جائے تو ہم برائیوں کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور چوتھا اوصاف نبی کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نبی داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں
کہ جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو وہ اتھارٹی نبی کے پاس نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھا کہ نبی کھلم کھلا اللہ کا پرچار کر سکے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا سکے، بلکہ اللہ کے نبی 3 سال تک زید بن ارقم کے گھر میں رہ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ پھر نبی نے اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کا نام لے لے کر اے ہاشم، اے عبد المطلب کے لوگوں، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، اے یہ فلاں قبیلے والوں، اللہ کے نبی نے سارے قبیلوں کا نام لے لے کر اللہ کی طرف بلایا، یہاں تک کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اے فاطمہ کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اے فاطمہ دنیا کے اندر جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں سے دعوت شروع کی اور آخری زندگی تک اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ دائی اس طریقے سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بازار اکاس نام کا بازار، اکاس نام کا میلہ، عرب بھر کے سارے لوگ، سارے عرب کے لوگ آ کر کے وہاں پر میلہ دیکھتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اللہ کی طرف بلانے لگے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے اتنا مارا اللہ کے نبی کو بازار میں کہ نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے جا کر کے فاطمہ کو خبر دی، اے فاطمہ آج تیرے بابا کو مکہ کے کافروں نے بازار کے اندر اتنا مارا ہے کہ نبی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ فاطمہ اس وقت 4 سال کی تھی، 4 سال کی بچی کو خبر دیا گیا، فاطمہ دوڑی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی یہ غلطی تھی کہ نبی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ فاطمہ اپنے آنچل کو، اپنے اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو اٹھا کر کے اپنے بابا کے خون کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے مکہ کے کافروں میرے بابا کی یہ غلطی ہے، میرے بابا کی یہ غلطی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اسی لیے تم نے آج میرے بابا کو مارا ہے۔ اے مکہ کے کافروں میرے بابا کو آج تم نے اتنا مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کی باتوں کو سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آ گیا، فاطمہ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے نبی کے چہرے پر پڑے، نبی کو ہوش آ گیا، نبی نے دیکھا میری بیٹی بازار کے لوگوں کو نصیحت کر رہی ہے، بازار کے لوگوں کو ڈانٹ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بازار کے لوگوں، یہاں پر جمع ہوئے لوگوں سن لو، جس نے میری بیٹی کو رلایا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ دائی نے اس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور آپ کو مارا گیا، ستایا گیا، بے ہوش کر دیا گیا، اکاس بازار کے اندر، اکاس میلے کے اندر اللہ کی طرف اس طریقے سے بلاتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، دیکھا مکہ کے لوگ ہٹ درم ہو چکے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا طائف کے لوگ شاید اللہ کی طرف آ جائیں، گئے وہاں پر
اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے ان سے چندہ نہیں مانگا تھا، نبی نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے مہمان بنا لو، نبی نے ان سے کھانا نہیں مانگا تھا، ان کو برا بھلا نہیں کہا تھا، بلکہ نبی نے اللہ کی طرف بلایا تھا۔ طائف کے سرداروں نے اوباشوں کو، بدمعاشوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدمعاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے، اتنا مارا کہ نبی کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا، جوتے میں جم گیا، اتنا خون نکلا نبی کے جسم سے کہ جوتا بھی آپ کے پیر سے نہیں نکل رہا تھا، جوتا جم گیا۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ پتھروں سے مار بھی رہے تھے اور نبی کو کہہ رہے تھے تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے۔ اس طریقے سے نبی کو ستایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے گئے آپ کے چہرے پر پانی چھڑکے، اور جب نبی کو ہوش آیا تو اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ آسمان سے منتریوں کی ٹولی لے لو، آسمان سے فرشتوں کی ٹولی لے لو۔ جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے نبی یہ آپ کے سامنے فرشتہ کھڑا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اے نبی یہ ہوائیں چلانے والا فرشتہ ہے، اے نبی یہ پانی برسانے والا فرشتہ ہے، اے نبی اگر آپ ہاں کہہ دیں، اپنی زبان سے ہاں کہہ دیں، اجازت دے دے، اے نبی طائف کے لوگوں کو اسی وقت اس کائنات سے برباد کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے زبان سے ہاں کر دیتے، فوراً ان کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن نبی نے کچھ نہیں کہا۔ نبی نے آسمان پر نظریں اٹھائی اور فرمایا اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم نہیں جانتی ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں۔ اس طریقے سے نبی نے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف بلا رہے، پھر بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کو پہنچایا، لیکن آج یہ نام نہاد مسلمان، یہ اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا، اسلام مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آج یہ کس طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی نہ گزار کر کے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مشکلات جھیل کر کے، اور نبی کے صحابہ نے بہت ہی دشواریاں سہ کر کے، تکلیفیں سہ کر کے ہمیں اسلام ہم تک پہنچایا ہے، لیکن آج ہم اس طریقے سے اسلام کو نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا اپنا بھی اخلاق بنائے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نبی چاہتے تو کہہ دیتے اے جبرائیل جاؤ، اجازت ہے، برباد کر دو، انتقام لے لو۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے۔ آج ہمارا اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آج ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ مسلمانوں اگر کسی نے غلطی کر دی، کسی سے لڑائی اور جھگڑا ہو گیا، چاہے پورا کھیتوے بک جائے، پورا 10 بیگھہ 20 بیگھہ کھیت بک جائے، ممبئی کے اندر دکان بک جائے، فلیٹ بک جائے، لیکن تجھ کو برباد کر کے ہی رہیں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے مسلمانوں، آج ہمارا یہ اخلاق بن چکا ہے، آج ہمارا یہ کردار بن چکا ہے۔ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اے عائشہ، اے ام المومنین بتائیے نبی کا اخلاق کیا تھا، نبی کا کردار کیا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا نبی کا اخلاق پورا قرآن تھا، قرآن کو پڑھو، پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے صبر کرو تو نبی صبر کرتے تھے، اگر قرآن کہتا ہے سچ بولو تو نبی سچ بولتے تھے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا۔ اے لوگوں نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی
چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنے زندگی کے اندر آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ